آج اب تک کہانی میں ہم بات کریں گے ماچس کی تیلی کے بارے میں کہ آخر یہ ایجاد کیسے ہوئی۔ انسان برسوں سے آگ سے کھیلتا آ رہا ہے، لیکن یہ آگ جو ایک تیلی سے لگتی ہے، اس کی تیاری پہلی بار کیسے کی گئی؟ دراصل ماچس کی ایجاد حادثاتی طور پر سن 1826 میں ہوئی، جب برطانوی کیمیا دان جان واکر چند کیمیائی مادوں کو ایک برتن میں تیلی کی مدد سے حل کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ کیمیکلز کا ایک گولا بن کے تیلی کے ایک سرے پر جم گیا ہے۔ انہوں نے اس سوکھے ہوئے مادے کو غیر ارادی طور پر رگڑ کے الگ کرنا چاہا تو آگ بھڑک اٹھی۔ بعد ازاں اسی کیمیائی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ماچس سازی کی۔ انہوں نے اس ماچس کا نام فرکشن لائٹس رکھا تھا۔ اس جدید دور میں بھی ماچس آج ہر گھر کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کی تیاری بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو چھیل کر ایک مشین کے ذریعے پتلی پتلی شیٹوں میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک مزدور ان شیٹس کو 4 میٹر لمبائی تک کاٹتا ہے۔ تقریباً 50 شیٹس کو تہ در تہ رکھ کر انہیں اس تیز رفتار مشین میں رکھ کر تیلیوں کی شکل میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ مشینوں کے ساتھ ساتھ بہت سے مزدوروں کی بھی ماچس سازی میں ضرورت پڑتی ہے۔ کٹنگ کے بعد تیلیوں کو اس مشین کے ذریعے چھانتے ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تیلیوں سے الگ ہو جائیں، اور پھر ان تیلیوں کو پالش کرتے ہیں تاکہ کوئی تنکا یا پھانس تیلیوں کی سطح پر نہ رہ جائے جو استعمال کے دوران ہاتھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، زخمی کر سکتی ہے۔ اب باری آتی ہے تیلیوں پر کیمیکل لگانے کی، جس کے لیے ایک بہت بڑے مکسچر میں جیلیٹن کیپسول اور پوٹیشیم کلوریٹ شامل ہوتی ہے۔ جیلیٹن شامل کرنے کا مقصد پوٹیشیم کلوریٹ کو اچھے سے تیلی کے سرے پر چپکانا ہوتا ہے۔ اب گرم پانی مکسچر میں شامل ہوتا ہے تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے یکجا ہو جائیں۔ بعد میں اس مکسچر میں سلیکا کے دانے ڈالتے ہیں جو آگ لگنے پر قابو پاتے ہیں تاکہ کہیں ماچس کی تیلیوں میں آپس میں ہی آگ نہ لگ جائے۔ تقریباً 40 منٹ بعد جب سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہیں تو اس میں رنگ اور کچھ ایسے کمپاؤنڈز شامل کیے جاتے ہیں جو تیلی کو جلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب پہلے سے تیار شدہ تیلیوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جس میں وہ خود ہی اٹک جاتی ہیں تاکہ انہیں مکسچر میں ڈبویا جا سکے۔ اب یہ مشین بہت ہی مہارت سے ان تیلیوں کو ڈبو کر مسالہ ان پر اچھے سے لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد ان تیلیوں کو رولنگ مشین سے گزارتے ہیں جس میں ساری تیلیاں 1 گھنٹے کے اندر ہی سوکھ جاتی ہیں۔ ساتھ ہی فیکٹری کے دوسرے حصے میں بنتے ہیں آؤٹر باکس یعنی ماچس کی ڈبیا۔ سب سے پہلے ڈبوں کو مطلوبہ سائز میں کاٹ کر ان پر کمپنی کا نام وغیرہ پرنٹ کرتے ہیں۔ پھر پرنٹ کی گئی شیٹس پر لیمینیشن ہوتی ہے تاکہ گیلے ہاتھ لگنے سے ماچس خراب نہ ہو۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس پر ریڈ فاسفورس اور اینٹی منی سلفائڈ لگانے کی، جس کیمیکل پر ماچس کی تیلی رگڑتے ہی تیلی جل اٹھتی ہے۔ پھر ماچس کی تیلی کے ڈبے کے سائز کی کٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بنتا ہے انر باکس یعنی کہ ڈبے کا اندرونی حصہ۔ سب سے پہلے کٹے ہوئے پیپر رول کی مدد سے نمی کو دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان پیپرز کو ایک انتہائی تیز رفتار مشین سے گزارتے ہیں جو آٹومیٹکلی پیپر کو کاٹ کے مروڑ کے باکس بنا دیتی ہے۔ رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں 55,000 ماچس کے باکس تیار ہو جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے تیلیوں کو ڈبوں میں ڈالنے کی۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں مشین اتنی تیزی کے ساتھ ان تیلیوں کو ماچس کے باکس میں ڈال رہی ہے۔ اب ان تیار شدہ ڈبوں کو کنوینئر بیلٹ کے ذریعے ایک پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف بھیجتے ہیں جہاں پر یہ مشین 10 ماچس کے باکس کو ایک بڑے ڈبے میں پیک کرتی ہے، اور پھر ان ڈبوں کو ایک بڑے باکس میں ڈال کر پیکنگ مکمل ہوتی ہے اور یہ ماچسیں ہم تک اور آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ خوبصورت دکھنے والی یہ ماچس اور اس کی تیلیاں نہیں جانتی کہ ان سے کوئی کیا جلائے گا۔